بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارا مقصد صرف خطبہ جمعہ کا میٹیریل مہیا کرنا ہے، مواد کی تیاری ہے، لیکن ہمارا مقصد گفتگو کے انداز کو، اس کے اتار چڑھاؤ کو، مترادفات کو، دیگر کلمات کی ادائیگی کو بتانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ زیادہ تر احادیث مبارکہ ہیں جو مختلف پہلوؤں سے ہم ذکر کریں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ ہوں گی جو شامل گفتگو رہیں گی۔ تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں تجارت کے کیا پہلو ہیں کہ جن کو اپنانا چاہیے، اور وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن کا ترک کرنا ہماری شریعت مطہرہ نے ہم پر لازم کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو آپ اس کے ابتدائیے میں اور مقدمہ کے طور پہ ذکر فرمائیں گے کہ معیشت کے بغیر نظام معاشرت چل نہیں سکتا۔ چونکہ اسلام ایک فطری دین ہے، تو انسان اپنی ضروریات کے لیے جو کچھ حاصل کرتا ہے، ان کے حصول کے لیے انسان کو معاش کی ضرورت ہے، ذرائع آمدن کی ضرورت ہے، ذرائع معاش کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے اسلام نے حوصلہ افزائی کی۔ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس نے ایک دائرہ ہمارے لیے کھینچ دیا، دائرہ مقرر کر دیا، اس دائرے سے باہر نہ ہو۔ اس دائرے کا نام محرمات ہیں۔ جیسے ہی ہم محرمات کی طرف بڑھے تو شریعت مطہرہ کو یہ ناگوار ہے، اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی لاکھوں بھی کمائے تو درست، اور حرام کی طرف بڑھتے ہوئے اگر بندہ چند ٹکے کمائے تو وہ غیر درست ہے، وہ غلط ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سب سے پہلی حدیث پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا الحلال بین، الحلال بین۔ اسی طرح حرام کے بارے میں فرمایا والحرام بین، حلال بالکل واضح، بالکل کھلا ہوا ہے، کھل کے سامنے آ چکا۔ اسی طرح حرام بھی بالکل واضح، کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، حلال واضح، حرام بالکل واضح، اور ان دونوں کے درمیان ایک اینڈ پہ حلال ہے اور دوسری جانب حرام ہے۔ اس کے درمیان چیزیں جو شریعت نے ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس کے متعلق یہ کہا ہو کہ یہ حرام ہے، تو ان کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا یہ مشتبہ ہیں، ان کے متعلق اشتباہ ہو گیا، اور یہ اب بات گڑبڑ ہو گئی کہ اب ہم اس کو حلال سمجھیں یا حرام سمجھیں۔ مگر بندہ احتیاط کرتے ہوئے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ احتیاط کرتے ہوئے ان مشتبہ امور سے بچ گیا، وہ حرام سے قطعی طور پہ بچ گیا۔ ایک چیز کے متعلق شریعت کا حکم واضح نہیں ہے، بندہ کہتا ہے نہیں میں یار یہ اس کا ارتکاب نہیں کروں گا، شریعت میں پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب جب پتہ نہیں ہے تو میں اس سے بچنا ہی زیادہ اس میں اپنے لیے احتیاط تصور کرتا ہوں، سو وہ بچ گیا۔ اب جب وہ پیچھے ہوا تو ایسا آدمی جو ایک مشتبہ معاملے میں پسپا ہو گیا، ایک قدم پیچھے ہو گیا، تو وہ حرام کام میں کیسے جائے گا؟ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور جو آدمی ان مشتبہ کاموں میں پڑ گیا تو بہت قریب ہے کہ کہیں وہ ان حرام کاموں کے اندر ہی نہ جا گرے۔ کسی بھی انسان نے، کسی بھی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی لقمہ نہیں کھایا۔ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ۔ آپ یہ عربی کے کلمات یہاں تک یہ رہنے دیجئے، صرف آپ یہ اردو میں بیان کر دیجئے کہ کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی لقمہ نہیں کھا سکتا، اور کسی نے کوئی ایسا بہتر لقمہ نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر سمجھا ہو، بہتر جانا ہو۔ اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کان یأکل من عمل یدہ، یہ کلمات آپ یاد کر لیجئے گا، کان یأکل من عمل یدہ، کان یأکل من عمل یدہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، جن پر زبور اتری ہے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، جن کو پوری کائنات ایک ریاست کے طور پہ، وطن کے طور پہ عطا کر دی گئی، اور جنات حضرت سلیمان کے تابع کر دیے گئے،
چرند پرند ان کے تابع کر دیے گئے اور مختلف جانوروں کی بولیاں ان کو سکھا دی گئیں، یہ ان کے والد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے؟ ہم کیوں نہیں کماتے؟ تو اس میں ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ترغیب میں ہی یہ دوسری حدیث پاک بھی آپ سماعت فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی بھی شخص کا اپنے کندھے پر لکڑیوں کا بوجھ اٹھا لینا، وہ جنگل میں جائے، وہاں لکڑیاں کاٹے اور بوجھ اس کا اپنے کندھوں پہ اپنی کمر پہ اٹھائے اور مارکیٹ میں لے کے آئے اور منڈی میں وہاں پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو وہ بیچے، ارشاد فرمایا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے چلا جائے اور وہاں پہ جا کے اسے کہے کہ خدا کے نام پہ مجھے چند روپے دے دے، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اب بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے، آپ یہ یہاں پہ بات کر لیجئے گا کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ کا نبی تو اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کمائی کی، تو بالکل صحیح، بالکل درست۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ بندے کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، مگر اس دوران میں کیا بندے کو زندگی گزارنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، زندگی گزارنے ڈھب سے گزارنے کی، ڈھنگ سے گزارنے کی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہوگی۔ اور بندہ اب جا کے مانگے، چونکہ جی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، چونکہ میں تو عبادت میں ہوں، لہذا میں کماؤں گا نہیں، میرا خیال کرو۔ کون کس کا کب کتنا خیال کرے؟ تو اس چیز کو آپ یہ ذکر فرمائیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی، مگر اس ترغیب کا ایک دائرہ ہے۔ اس ترغیب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا ہے وہ ہے حلال کے اندر رہتے ہوئے حرام کی طرف نہ بڑھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تناجشوا، لا تناجشوا، لا تناجشوا، ایک دوسرے کی بولی کے اوپر بولی بھی مت لگاؤ دھوکہ دینے کے لیے، یار تو میرے ساتھ مل جا اور اس چیز کا ذرا ریٹ بڑھانا، اور لینا تیرا مقصد نہیں ہے، تجھے ایک نیلا نوٹ لگا دوں گا، تجھے ایک سرخ نوٹ دے دوں گا، اور اس میں تو ذرا بولی بڑھا تاکہ جو اس کا خریدار ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریٹ دے۔ ہاں جی یہ چیز کتنے کی ہے؟ 500، اور یہ بولتا ہے جی 600 لگاتا ہوں میں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں 700، اور وہ اس سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ریٹ اس کا بڑھانے کے لیے اس کا مقصد نہ ہو خریدنا، ایسے دھوکے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، عن النجش، آپ علیہ السلام نے دھوکے والی خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ اصل میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی شے کے ساتھ کوئی 2 نمبر چیز ملا کے اس کو بڑھا کے، اس کا حجم بڑھا کے جو دے دی جاتی ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دودھ کے اندر پانی ڈالنے سے بھی منع فرمایا تھا کہ جب بتایا نہیں جاتا، تو آج بھی اگر بتایا نہ جائے اسے خالص کہہ کے اگر بیچا جائے تو وہ آج بھی درست نہیں ہوگا۔ تو جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، جو ہمارے ساتھ ملاوٹ کر کے ہمیں چیزیں بیچے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ گروہ اہل سنت سے نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اگلی حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ آپ بیان فرما دیجئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی چیز میں عیب پر اطلاع اور خبر ہونے کے باوجود بھی خریدار کو نہ بتائے اور اسی طرح اس کو بیچ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صرف اس کی اردو بیان کر دیجئے گا، کہ جس شخص نے کوئی چیز بیچی اور اس میں کوئی عیب تھا اور بندے نے جان بوجھ کے اس کو بیان نہیں کیا، اگر وہ اس کو بیان کرتا اس کا ریٹ بہت نیچے آ جاتا، اس کو بیان نہیں کیا اور یوں ہی بیچ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح بغیر عیب کے بیان کیے ہوئے اپنی چیز کسی خریدار کو بیچنا حلال نہیں ہے۔ اور ہم مارکیٹ میں چھوٹی سوئی سے لے کے بڑی گاڑی تک پتہ نہیں کیا کیا عیب موجود ہوتا ہے، مگر لوگوں کو وکالت کے لیے ہائر اس وجہ سے کر لیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے عیب چھپا لیں اور لوگوں کے سامنے اچھے ریٹ پہ بیچ دیں۔
اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اگلے کو ہوگا، مجھے کیا نقصان ہوگا؟ ہماری شریعت مطہرہ میں یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے، فقہ حنفی کے اندر اگر ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی اور اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا اور بیچنے والے کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، بات طے ہوئی ہے واپس کرنے کی یا نہ کرنے کی، کوئی بات نہیں ہوئی، اب اس کے اندر کوئی عیب نکلا اور وہ بیچنے والے کے پاس ہی کوئی عیب موجود تھا اس میں، جب میں نے چیز کو خرید لیا، میں خریدار تھا، اب میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر تو عیب ہے، تو اب بات طے ہوئی ہو یا نہ طے ہوئی ہو، میں اس کو واپس کرنے کا باقاعدہ حق رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک واقعہ یہاں پہ آپ بیان کر دیجئے دھوکہ دہی کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ بازار سے گزر فرماتے ہیں، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں جو موجود تھے، تو اپنی دکان پہ انہوں نے گندم کا ایک ڈھیر لگایا ہوا ہے اور وہ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ نکالا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو گیلا ہے، یہ تو تر ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ گیلا ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اندر تر ہے اس کو باہر نکال کے کیوں نہیں رکھا کہ اس کی تری سب کے سامنے واضح ہو جاتی۔ ایک چیز گندم سب کے سامنے واضح ہے، اگر اس کے اندر پانی پڑا اور اس کا ویٹ بڑھ گیا اور جب وہ تول کے آدمی لے جائے گا اپنے گھر میں اس کو خشک کرے گا تو اس کا تول کم ہوگا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں تو حقیقی طور پہ جو کیے ہوئے دھوکے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کہاں ان کی اجازت ہوگی؟ اس چیز پر آپ زور دیجئے تاکہ لوگ ان برائیوں سے رکیں۔ جو اپنے معاملات کے اندر درست نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ معاملات میں کیسے درست ہوگا، کیسے بہتر ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، التاجر الصدوق الامین، تاجر سب سے پہلی بات یہ کہ وہ سچا ہو اور خوب سچا ہو، الامین امانت دار ہو۔ یہ دو خوبیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس عہد مبارک میں سبھی کے اندر معروف تھے کہ ان سے بڑھ کر سچا کون ہے، ان سے بڑھ کر امانت دار کون ہے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی، التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، مع النبیین والصدیقین والشہداء، تاجر جو پکا سچ بولنے والا ہے اور پکا امانت دار ہے، ارشاد فرمایا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچے صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کی راہ میں شہید کیے ہوئے جنہوں نے اپنے خون کے جان کے نذرانے پیش کیے ان کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگائیے، کسی محدث مفسر یا دیگر افراد کے متعلق تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاروباری آدمی کے متعلق ارشاد فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کیا ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں اپنی شریعت میں آپ ہر جانب لوگوں کے اندر دیانتداری پیدا کر دیں اور لوگ سچے پیدا ہو جائیں۔ جب سچ کی جگہ جھوٹ ہوگا اور امانت داری کی جگہ بددیانتی ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر دونوں عقد کرنے والے، یہ دوسری حدیث پاک، اگر دونوں عقد کرنے والے خریدار اور بیچنے والا اگر انہوں نے سچ بولا، ان صدقا و بینا، ان صدقا و بینا، صرف اتنا ہی یاد کر لیں، اگر ان دونوں نے سچ بولا، خریدنے والے نے خریدتے ہوئے، بیچنے والے نے بیچتے ہوئے سچ بولا اور بات واضح کر دی، اس نے جو رقم پیش کرنی ہے اس کے متعلق وضاحت کر دی، اور جس نے اپنی چیز آگے پیش کرنی ہے اور بیچنی ہے وہ شخص اس کی وضاحت کر دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ان کے اس عقد میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ بورک لہما فی بیعہما، بورک لہما فی بیعہما، ان کے اس خریدنے اور بیچنے کا جو ان کے درمیان عقد ہوا ہے، سودا ہوا ہے، اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا ساتھ ہی، اور اگر انہوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا،
وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا اور ان دونوں نے چھپایا، جو اس کے اندر عیب تھا وہ واضح نہ کیا، جو اس کے اندر کوئی خرابی تھی وہ ذکر نہ کی، بلکہ اس کو چھپا لیا، تو ارشاد فرمایا کہ محقت برکات بیعہما، محقت برکات بیعہما، تو ان کے وہ خریدنے اور بیچنے کا جو سودا ہے اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو ہم چیزیں خریدتے ہیں، برکت ہی نہیں ہے، چیزیں بیچتے ہیں، نہ بیچنے والے کو برکت حاصل نہ خریدنے والے کو برکت حاصل، کیونکہ خریدتے ہوئے جھوٹ بولا، بیچنے والے نے بیچتے ہوئے جھوٹ بولا، خریدنے والے نے خریدتے ہوئے اس کے عیب پر پردے ڈالے۔ پردے ڈالنے ہیں عیبوں پر تو اپنے یا اپنے معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے عیبوں پر پردے ڈالیں، اپنی چیز بیچتے ہوئے نہ پردے ڈالیں۔ اب جس نے پردے ڈالے اپنی چیز کو تاکہ اس کا دام مجھے اعلیٰ مل جائے، اس کا ریٹ اچھا لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی کمی کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑے، اگلے کو نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ کافر لوگوں نے یہ چیزیں اپنا لیں، یہ بات ذکر کیجئے، کافر لوگوں نے یہ چیزیں اپنا لیں اور محمد رسول اللہ کے غلاموں نے یہ چیزیں نہ اپنائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک آپ پڑھ لیجئے گا میرے ساتھ، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، یہ تاجر لوگ، یہ کاروباری لوگ، یہ خریدنے اور بیچنے والے لوگ قیامت کے دن میں اکٹھے کیے جائیں گے تو بہت بڑے گناہوں کی زد میں آئے ہوئے یہ لوگ ہوں گے اور وہاں اس کارنر میں کھڑے ہوں گے، فاجر بنا کے ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا الا من اتقى وبر وصدق، لیکن وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور نیکی کرنے والا ہو اور سچ بولنے والا ہو، الا من اتقى وبر وصدق، الا من اتقى وبر وصدق، جو اللہ سے ڈرے، نیکی کرے، سچ بولے۔ دہرائیے، جو اللہ سے ڈرے، نیکی کرے اور سچ بولے، ایسا تاجر ان فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ واقعہ مختصر سا ذکر کر دیجئے سیرت مبارکہ کا۔ جناب جریر کے غلام نے ایک گھوڑا خریدا اور گھوڑے کی قیمت ادا کرنا تھی 300 درہم۔ اب جب اسے قیمت دینی تھی، ظاہر ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، وہ تو مملوک تھا، غلام تھا۔ اب لے کے وہ حضرت جریر کے پاس آیا، حضرت جریر نے جب گھوڑا دیکھا انہوں نے کہا نا یہ تو 300 کا نہیں ہے، یہ دیکھیں الا من اتقى وبر وصدق، یہ یہاں پہ آپ ذکر کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا گھوڑا تو 300 کا نہیں ہے، تو لگتا ہے کوئی مجبور آدمی ہے، تیرے گھوڑے کی تو قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ خریدار تھے مگر اس بیچنے والے کے لیے قیمت کو خریدار بڑھاتا رہا حتیٰ کہ آپ نے 800 درہم دے کے اس گھوڑے کو خریدا۔ ہم تو لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر تو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ہم تو لوگوں کی کونچے کاٹتے ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کاٹتے ہیں، ہم تو 100 قسم کے خود جان بوجھ کے ایک اچھی شے کو بھی عیبدار بنا دیتے ہیں تاکہ خریدتے ہوئے ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے، اسی کو نقصان اٹھانا پڑے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سچائی کا حکم دیا گیا، ہمیں دیانتداری کا حکم دیا گیا۔ ہم سیرت مبارکہ کا یہ پہلو بیان تو کرتے ہیں، لیکن آج اس انداز میں حضرت آپ یہ بیان کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر مبارک میں سب سے پہلا جو نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ بہت بڑی تاجرہ تھیں، بہت بڑے بڑے سٹیٹس وائز، جو بہت اونچے بلند مقام اور بلند قد و قامت رکھتے تھے، ان لوگوں نے آفر کی، پرپوزل بھیجے، لیکن آپ نے ڈینائی کیا، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے میسرہ غلام کو آپ بھیجتی ہیں، انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ تو ایسے بیچتے ہیں، میں نے ایسا بیچنے والا کبھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو ہر بات پہ سچ بولا، انہوں نے تو اتنی دیانتداری دکھائی کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور حضور کی عمر مبارک کیا تھی؟ 25 سال۔ 25 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باکمال تاجر اور بزنس مین تھے، اور ایسے ایسے اوصاف کو آپ نے اپنایا۔ آج سے 1500 سال پہلے جہاں پہ تقوی گزاری نہیں تھی، جھوٹ عام تھا، بددیانتی لوگ کرتے تھے، عیب چھپانے والے تھے، اور انہی کی امت کے پاس جب تمام تر تعلیمات آ چکیں،
راہیں ہموار ہو چکی، خریدنے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، تو پھر ہمارے اندر وہ صداقت کہاں گئی؟ ہمارے اندر وہ امانت داری کہاں پہ گئی؟ یہاں پہ آپ نے مزید 2 احادیث مبارکہ بیان کرنی، ایک میں 3 کا عدد ہے اور ایک میں 4 کا عدد ہے۔ 3 کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کی کلمات آپ یاد کر لیں گے، آپ کو باقی احادیث مبارکہ میں بھی یہ کام آئے گے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ پھر پڑھ لیجئے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ 3 قسم کے افراد وہ ہیں، اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ کتنی بدبختی ہوگی اس انسان کے لیے، اس بات کو ابھاریے چند جملوں کے اندر۔ کتنا بڑا بدبخت انسان ہے کہ جب لوگ پاک ہو رہے ہیں اللہ اس کو پاک نہیں کر رہا، جب اللہ سب سے ہم کلام ہے اللہ ان سے کلام نہیں کر رہا، جب اللہ سب پہ نگاہ کرم فرما رہا ہے اس پہ نگاہ کرم نہیں فرما رہا۔ وہ 3 قسم کے افراد کون ہیں؟ ہم صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور آپ یہ یاد کر لیجئے، المنفق سلعتہ، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، بالحلف الکاذب۔ المنفق سلعتہ، جو اپنا سامان بیچنے والا ہو، بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کے، چیز بری ہے، عیبدار ہے، پتہ ہے ٹھیک نہیں ہے، خرابی اس کے اندر ہے، ہمیں اس کا بالکل کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر تو عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بالکل ڈبہ پیک ہے، یہ تو A1 ہے، 0 میٹر ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، اور قسم خدا پاک کی قسم، رب قدوس کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں۔ کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا قیامت کے دن میں؟ تو یہ آپ نے 3 افراد کے متعلق جو ذکر کیا، 2 افراد کو چھوڑ دیں، صرف ایک فرد کا آپ ذکر کر دیں۔ اور ارشاد فرمایا اسی طرح، یہ دوسری حدیث پاک اسی طرح کی، 4 افراد وہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوگا، اور ان کے متعلق کیا ہے؟ آپ یہ 2 لفظ یاد کر لیجئے، البیاع الحلاف، البیاع الحلاف، البیاع الحلاف، بہت خوب قسمیں اٹھا اٹھا کے خوب مال بیچنے والا۔ یار بڑا ہی سچا آدمی ہے یار، اللہ پاک کی جب قسم اس نے اٹھا لی تو یار اب پیچھے بات کیا رہ جائے گی؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے بندوں پہ ناراض ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، اب یہاں پہ یہ بات کیجئے، آپ نے دھوکہ دے کے چیز بیچ لی، جھوٹ بول کے چیز بیچ لی، بددیانتی کر کے چیز بیچ لی، خیانت کر کے چیز بیچ لی، ملاوٹ کر کے چیز بیچ لی۔ اب جتنی مطلب احادیث مبارکہ آپ نے پیچھے بیان کر دی ہوئی ہیں نا، ان کا آپ نے یہ تذکرہ کر دیا۔ جھوٹی قسم اٹھا کے آپ نے چیز بیچ دی، یہ باری باری آپ نے سب جب ذکر کر دیا، آپ نے چیز بیچ دی، مال آ گیا، جھوٹی قسموں سے مال آ گیا، بددیانتی سے مال آ گیا، جھوٹ بول کے مال آ گیا، عیب پر پردے ڈال کے آپ نے مال کما لیا، مگر وہ پتہ نکلتے کیسے ہیں؟ ICU میں پڑے ہیں مریض، میڈیکل وارڈ کے اندر پڑے ہیں مریض، CCU میں پڑے ہیں مریض، میڈیکل وارڈ بھری پڑی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کیا سارا مال لے کے جانا ہے ساتھ؟ آج سچ بولو، اولاد تمہاری رہے گی، سچا اور حلال کا لقمہ ان کو کھلاؤ، تاکہ ہم جب اللہ کے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری بنا دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو خریدنے اور بیچنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کوئی شراب خریدے یا بیچے، جی ہماری تو دکان نہیں چلتی، ہماری تو ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہمارا چارہ کوئی نہیں، حضور نے منع فرما دیا۔ کسی نے قہبہ خانہ کھول لیا، کوئی آزاد افراد کو بیچنا شروع ہو گئے، بچے اٹھائے اور آگے بیچ دیے، حرام کام، افیون بیچ رہے ہیں، نشہ آور ادویات، نشے کی چیزیں بیچ رہے ہیں لوگوں کے نقصان کے لیے اور اپنے مالی فائدے کے لیے۔ لاٹریاں، سٹہ بازی،
دو نمبر دھوکے، غیر اخلاقی لٹریچر، غیر اخلاقی فلمیں، اللہ معاف فرمائے، جان بوجھ کے اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی غلط کاری کرتے ہوئے معاشرے کو بدی پہنچائی، خریدنا اور بیچنا یہی ہمارا مقصد ہو گیا کہ صرف ہم مال کمائیں، یار ہمیں اس سے کیا، لوگ بد اخلاق ہوں، لوگ بد کردار ہوں، لوگ بد سیرت ہوں، لوگ بد مذہب ہوں، لوگ مذہب کا حیا کریں یا نہ کریں، ہمیں اس سے کیا، نہ 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 نہ، سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بار بار ان لوگوں کو تلقین کیجئے، جب آپ یہ عصری چیزیں ان کے اندر بیان کر دیں گے، ذکر کر دیں گے، تو آپ کی گفتگو ان لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ سورہ مطففین کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والے لوگوں کے لیے، ناپ تول کرنے والے لوگوں کے لیے، کہ جب وہ وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب کسی چیز کو تول کے دینا ہوتا ہے، جب کسی چیز کو ناپ کے دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور حضور کی تعلیم کیا ہے، یہ حدیث پاک کے کلمات یاد کر لیجئے، اذا وزنتم فَأَرْجِحُوا جب تم کسی چیز کا وزن کر کے دو نا تو اس وزن کو بڑھا دیا کرو، اس وزن کو بڑھا دیا کرو۔ تو جب کوئی شے آپ کی طرف سے جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت پیدا فرما دے گا۔ آپ اپنی طرف سے وزن پورا کیا، وزن زیادہ دے رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے بیان مقدس اور حدیث پاک پر عمل کرنے سے ہمیں جو برکات نصیب ہوں گی وہ تو پھر کمال ہے۔ اور یہ ایک حدیث پاک آخر میں بیان فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پوچھے گا، 5 سوالات ہوں گے، بندہ ابھی ڈگمگاتا ہوا آ کے اللہ تعالیٰ کے حضور جب کھڑا ہوگا تو اس سے فوراً 5 سوال ہوں گے۔ اس میں سے تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہوگا، من این اکتسبہ، دہرا لیجئے، من این اکتسبہ، من این اکتسبہ، یہ مال کمایا کہاں سے ہے۔ چوتھا، وفیما انفقہ، وفیما انفقہ، وفیما انفقہ، مال لیا کہاں سے، مال لگایا کدھر ہے، حرام جگہوں سے تو نہیں لیا، حرام طریقے سے تو نہیں لیا، چیز اچھی تھی اس کا ذریعہ حرام تو نہیں تھا، چیز اچھی تھی اس کے اندر جو مال ڈالا گیا وہ حرام کی آمیزش سے حرام تو نہ ہو گیا۔ خریدتے ہوئے، لیتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال کیا جائے۔ آخر میں یہ چند باتیں ذکر کر دیجئے گا۔ مگر ہمارے معاشرے کی روش یہ ہے کہ میڈیکل سٹور والا 2 نمبر دوائی 1 نمبر کر کے بیچ رہا ہے، درزی لوگوں کا کپڑا بچا رہا ہے، ایک شخص باورچی ہے وہ لوگوں سے جو چیزیں وصول کرتا ہے، دیگر مسالہ جات جو بچنے ہیں وہ اپنے گھر میں، پینٹر لوگوں کے گھروں میں آئے، پینٹ کیا، جو چیزیں بچیں وہ اپنے گھر میں۔ چوری چکاری نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی نہیں ہے، یہ خاموشی سے چیزیں لے جانا، بلا اجازت لے جانا۔ آپ تو حلال کمانے کے لیے آئے تھے اور اس کے ساتھ چند لقمے جو آپ نے حرام کی آمیزش کر دی ہے تو حرام ہو گیا۔ ہوٹلوں پہ جو کھانے پک رہے ہیں، حرام چیزیں پکائی جا رہی ہیں، مری ہوئی مرغیاں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں نے کتے کھلا دیے، گدھے کھلا دیے، حرام چیزیں کھلا دی، مرے ہوئے جانور کھلا دیے، کوئی پرواہ نہیں ہے کون سا ہماری صحت پہ اثر پڑے گا، دوسروں پہ اثر پڑے گا۔ اس سے جو آپ نے مال کمایا کیا وہ الٹا آپ کے بچوں پہ نہیں پڑے گا؟ آپ اس چیز کا بیان کیجئے کہ جو آپ نے مال کمایا ہے جس بھی طریقے سے آپ کے پاس آ گیا اس کا الٹا اثر آپ کے بچوں پہ نہیں پڑے گا، آپ کی اپنی سیرت اور کردار پہ نہیں پڑے گا، آپ کے ماں باپ جو مرحوم ہیں وہ چلے گئے، اس کا وبال ان تک نہیں پہنچے گا۔ دودھ والا پتہ نہیں ہمیں کیا دے رہا ہے اور کس کس شے کی آمیزش کر رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ گوشت والے گوشت میں پانی ڈالے چلے جا رہے ہیں اور اپنے رزق حلال کو رزق حرام کی طرف بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔
ایک الیکٹریشین ہے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ جی آپ کو کاپر کی وائر ڈال کے دوں گا، لیکن وہ سلور کی ڈال رہا ہے۔ بات کچھ ہوتی ہے، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، پس منظر میں کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے۔ دھوکہ دہی ہو رہی ہے۔ سونار تانبے کو سونے کے حساب سے بیچ رہے ہیں، چوڑیاں کڑے بنا رہے ہیں، اس کے اندر تانبے کی تاریں ڈال رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، کو خدا کا خوف کرو یار۔ یہ چند ایک پہلو لازماً ذکر کیجئے۔ استاد اپنے شاگرد کو اپنی جگہ پہ بٹھا گیا، نیلے نوٹ نکال کے وہ اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے، یہ حرام کمایا جا رہا ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کے 10 لقموں میں سے ایک کی اجازت نہیں دیتے، ہم تو سارے لقمے حرام کے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمارے کردار کے اوپر کتنا بد اثر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کر دیجئے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع اذا اشترى اذا اقتضى۔ یہ حدیث پاک ہم ڈسکرپشن میں ذکر کر دیں گے، آپ صرف اس کا ترجمہ بیان کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی، حضور نے دعا دی، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحمت کرے کہ جو نرم پہلو ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے۔ جب وہ بیچتا ہے تو اپنی نرمی کا اظہار کرتا ہے، جب وہ خریدتا ہے تو نرمی کا اظہار کرتا ہے، اور جس کو قرضہ دیا ہو اس قرض کی جب وصولی کی بات کرتا ہے تو نرمی سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہ تمام احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات مبارکہ اور چند واقعات جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، یہ ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔